تاکہ وہ ملک کے نظام کو سنبھال سکے۔ راہب نے کہا، میں نہیں جانتا کہ تم میں سے افضل کون ہے، تم سب ایک ہی چیز کے طالب ہو اور اس طلب میں تم سب برابر ہو۔ تینوں میں سے ایک نے سوچا کہ اگر میں اس عہدے سے بیزاری ظاہر کروں تو شاید مجھے ہی بادشاہی سونپ دی جائے۔ چنانچہ اس نے راہب سے کہا کہ میں اس بادشاہی منصب کے بارے میں اپنے دونوں ساتھیوں سے ہرگز نہیں الجھوں گا۔ راہب نے کہا، میرا تو یہ گمان ہے کہ تیرے دونوں ساتھیوں میں سے کوئی بھی تیرے علیحدہ ہو جانے کو ناپسند نہیں کرتا۔ اب تم ہی ان دونوں میں سے جسے چاہو بادشاہت کے لیے چن لو اور میرے کان میں بتا دو کہ میں اسی کو بادشاہ بنا دوں گا۔ اس نے راہب کی بات سنی تو کہا، علی جا، آپ جسے چاہیں انہیں اختیار فرما لیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ راہب نے کہا، اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ تم نے اپنی دستبرداری کے قول سے رجوع کر لیا ہے اور تم اب بھی بادشاہت کے متمنی یعنی خواہش مند ہو۔ اب پھر تم تینوں میری نظر میں برابر ہو گئے ہو۔ میری باتیں بڑی غور سے سننا، میں تمہیں نصیحت کروں گا۔ دنیا اور اس میں تمہاری موجودگی کی مثالیں پیش کروں گا۔ تم سب سمجھدار اور اہل علم ہو۔ مجھے بتاؤ کہ تمہاری بادشاہت، تمہاری عمریں کتنی طویل ہوں گی؟ تم کتنا عرصہ زندہ باقی رہو گے؟ تینوں نے کہا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کتنا عرصہ زندہ رہیں گے۔ ہو سکتا ہے فلک جھپکنے کی مقدار بھی زندہ نہ رہ سکیں۔ راہب نے کہا، پھر تم ایک غیر یقینی چیز کے دھوکے میں کیوں پڑے ہو؟ کہا، صرف اس امید پر کہ شاید ہماری عمریں طویل ہوں۔ راہب نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا کہ ہم میں سے سب سے چھوٹا 35 سال اور سب سے بڑا 40 سال کا ہے۔ راہب نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ زیادہ سے زیادہ تم کتنا عرصہ زندہ رہنا پسند کرتے ہو؟ کہا کہ 40 سے زیادہ زندہ رہنا ہمیں پسند نہیں اور نہ ہی اتنی عمر کے بعد زندہ رہنا فائدہ مند ہے۔ راہب نے کہا، پھر تم اپنی بقیہ عمر میں اس ملک کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو جو کبھی برباد نہ ہوگا؟ ایسی نعمتیں کیوں نہیں چاہتے جو کبھی ختم نہ ہوں گی؟ ایسی لذت زندگی کو محبوب کیوں نہیں رکھتے جسے موت بھی ختم نہیں کرے گی؟ نہ وہ زندگی ختم ہوگی، نہ وہاں غم و پریشانی ہوگی، نہ بیماری۔ تم ایسی نعمتوں کے لیے کیوں کوشش نہیں کرتے؟ کہا، ہمیں امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں یہ چیزیں ضرور ملیں گی۔ راہب نے کہا، تم سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے جو ایسی ہی امیدیں کرتے تھے جیسی تم کرتے ہو، وہ بھی ایسی ہی خواہش کرتے تھے جیسے تم کرتے ہو۔ انہوں نے انہی امیدوں کی وجہ سے اعمال صالحہ ترک کر دیے، یہاں تک کہ انہیں موت آ پہنچی، پھر سزا ان کا مقدر بنی اور تم تک ان کی خبریں پہنچ چکی ہیں۔ جسے معلوم ہو کہ سابقہ لوگوں کا کیا انجام ہوا، اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ بغیر عمل کے امید کرے، اور یہ بالکل واضح ہے جو شخص لک و دک ایران صحرا میں پانی ساتھ لیے بغیر سفر کرے تو ان قریب ہے کہ پیاس کی شدت سے مر جائے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے جسموں کو ہلاک کرنے کے بارے میں